کلپ نمبر 1099۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت تشریف لائے تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے اور اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے باوجود آپ کی قوم ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر بضد رہی تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ آیت وقال انی مہاجر الی ربی سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بوقت حاجت ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، ایسی جگہ چلا جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے تو اس کے حق میں یہاں وہاں سب برابر ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مزید وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ آپ کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ آپ کے پوتے ہیں عطا فرمائے، اور ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے حضرات نبوت کے منصب پر فائز ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اور کتاب سے توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف مراد ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا کہ انہیں پاکیزہ اولاد عطا فرمائی، نبوت ان کی نسل میں رکھی، کتابیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی جو ان کی اولاد میں ہیں، اور ان کو مخلوق میں محبوب اور مقبول کیا کہ تمام ملتوں اور دینوں والے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت کو فخر جانتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کے اختتام تک درود پڑھا جانا مقرر کر دیا۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوں گے جن کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا
تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے عرض کی، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وَلُوطًا، اور لوط کو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہگیروں کو قتل کر کے اور ان کے مال لوٹ کر لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کو آتے ہو؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف گزرنا موقوف کر دیا تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدفعلی کے علاوہ ایسے ذلیل افعال اور حرکات کے عادی تھے جو عقل اور عرفی دونوں طرح سے کبیح اور ممنوع تھے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، تالی اور سیٹی بجانا، ایک دوسرے کو کنکریاں مارنا، راستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، شراب پینا، مذاق اڑانا، گندی باتیں کرنا اور ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پر انہیں ملامت کی تو ان کی قوم نے مذاق اڑانے کے طور پر یہ کہا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال کبیح ہیں اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ قال، عرض کی، جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی قوم کے راہ راست پر آنے کی کچھ امید نہ رہی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، عذاب نازل ہونے کے بارے میں میری بات پوری کر کے ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا